صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان حسین ایک تصور ایک سے بیگانہ ہے بیعت اور حسین. کربلا ہے استخارہ اور عزم شہ تسبیح ہے. کربلا ہے استخارہ اور عزم شہ تسبیح ہے. اور اٹل ایک حکم دودنا ہے بیعت اور حسین. کربلا ہے استخارہ اور عزم شہ تسبیح ہے. اور اٹل ایک حکم دودنا ہے بیعت اور حسین. دو ہی لفظوں میں ایک افسانہ ہے. صلوات پر محمد وآلہ. حضور السلام کے تنشیر دل انسان کو تعلیم وفا دیتے ہیں. دل انسان کو تعلیم وفا دیتے ہیں. تو اشک غم عشق کے آداب سکھا دیتے ہیں. دل انسان کو تعلیم وفا دیتے ہیں. یہ سلسلہ 3-4 شعر سنو کہ عشق کا آلے محمد یہ سلا دیتے ہیں. عشق کا آلے محمد یہ سلا دیتے ہیں کہ اپنے اللہ سے بندوں کو ملا دیتے ہیں. دل انسان کو تعلیم وفا دیتے ہیں. تو جس کو اللہ سے ملنا ہو وہ ان تک پہنچے. جس کو اللہ سے ملنا ہو وہ ان تک پہنچے. ہم درے آل محمد کا پتہ دیتے ہیں. دل انسان کو تعلیم وفا دیتے ہیں. یہ درے آل محمد ہے جو چاہو مانگو. یہ درے آل جوڑشی دنیا کے چادر نو تشیر نوروڑا پریخین دے. ما بچا لکتا
متلاشا تگی فاطمہ نوڑ کی ٹول وڑ دے کو مستر کو سرگا خیمو تاویرم سکینہ سوالو زرد ما بزر دے آبا جان سکینہ ویل سلام دے کاکا راشی ماو بپکار ندے وڑ وڑ کی ٹول راجا مدی خیمو کے یارو گورو تار دلواتا قتل دے ما چیختالا پیوے دڈر شرمے گما زہرا لوڑے کو نہ پارواتا لین دے پاکم خیال سکر بلا داوام راغلے ارمانو لواڑا فاطمہ پزڑ دے زرزری شرپ مڑ کبرو را پاسا ساخی موتا دیو سمریک تاود دے بیٹھے شکریہ. حدیث نے ہمیں دی ہے یہ خبر ایمان جہاں سے ملتا ہے وہ ہے علی کا گھر. قرآن و حدیث نے ہمیں دی ہے یہ خبر ایمان جہاں سے ملتا ہے وہ ہے علی کا گھر. حیران ہوں میں حیدری ان کے دماغ پر نوریوں کو چھوڑ کر نازاں ہے خاک پر. صلوات پر إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم
الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله. خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو بہرحال ناگوار ملے۔ منشور حقوق بشر اور اسلام کے عنوان سے جو سلسلے بیان 8 دن پہلے شروع ہوا تھا، آج وہ گفتگو جس مرحلے میں داخل ہوئی ہے وہ ہے حق حریت عقیدہ۔ انسان کو جہاں زندگانی دنیا میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے، وہی انسان کو عقائد کے مرحلے میں بھی یہ آزادی ملنی چاہیے کہ ہر انسان اپنے عقیدے کی منزل میں آزاد رہے۔ میں پھر آپ کے سامنے گزارش کروں گا، یہ مسائل ہماری زندگی اور ہمارے مذہب سے انتہائی قریب ترین تعلق رکھتے ہیں، لہذا میں چاہتا یہی ہوں کہ مسئلے کی سنجیدگی برقرار رہے اور آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر توجہ دیں۔ حریت عقیدہ کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت بہرحال ضروری ہے، جس کے بغیر اصل مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، اور اس کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ عقیدے اور فکر میں کیا رابطہ اور کیا رشتہ ہے۔ انہی باتوں کے طے نہ ہونے سے دنیا میں سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی فکر کو عقیدہ کہا جاتا ہے، کبھی عقیدے کو فکر کہا جاتا ہے، اور انسان کبھی عقیدے کی برائیوں کو فکر کے سر ڈال دیتا ہے، کبھی فکر کی خوبیوں کو عقیدے کی خوبی کی دلیل بنا لیتا ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں جو بات نہایت ہی سادہ لفظوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ عقیدہ نکلا ہے عقد۔ عقد کے معنی ہے گرہ لگانے کے۔ اگر کسی چیز میں گرہ لگا دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عقد، اور اسی لیے آپ جو دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مختلف عقود پائے جاتے ہیں، عقد نکاح، عقد بیع، عقد اجارہ، اور نہ جانے کتنے عقود ہیں۔ اگر آپ مسائل کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں اس میدان میں زیادہ جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ واقعاً یہ کہنے لگیں گے کہ خالی مسائل بھی تو پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ یہ وہی بیچارے ہیں جن کے حصے میں عقیدہ آیا ہے، فکر نہیں ہے۔ اب کے معنی ہے گرہ لگانے کے، اور چونکہ دور قدیم میں یہ رواج تھا کہ کسی معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے گرہ باندھ دی جاتی تھی، اس لیے ہر معاملے کا نام پڑ گیا تھا۔ اور شاید اگر آپ کی معلومات میں ہو
آج بھی کچھ ایسی قومیں دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے دامن کا ایک حصہ لے کے اور دوسرے میں گرہ لگا دیا ہے، جس کا نام رکھا جاتا ہے عقد۔ بظاہر ہے جب تک انسان جہالت کے دور سے گزرتا ہے، جب تک انسان ناواقفیت کے دور سے گزرتا ہے، اس وقت زنا کپڑوں میں لگائی جاتی ہے۔ جب انسان صاحب فکر ہو جاتا ہے تو زنا کی گرہ ذہنوں میں لگائی جاتی ہے، خیالات میں لگائی جاتی ہے۔ سر کو کپڑوں کے باندھ دینے کا نام اسلام میں اب نہیں ہے، تو دلوں کے مربوط ہو جانے کا نام اب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ تو اب کے معنی ہے گرہ باندھنے کے لیے۔ یہ گرہ کبھی ظاہری ہوتی ہے اور کبھی باطنی ہوتی ہے، جہاں دل میں ذہن میں خیالات میں گرہ باندھی جاتی ہے۔ تو یہ گرہ جو خیالات میں باندھی جاتی ہے، اسی گرہ کا نام ہے عقیدہ۔ میں اس کی کافی تفصیل جمعے کی مجلس میں کبھی گزارش کر چکا ہوں، اب اس کے دہرانے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن وضاحت ملی ہے کہ لفظ اس میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر یہ مجمع ان مجلسوں میں تو ہوتا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو شاید میرے تسلسل بیان کا اندازہ بھی نہ ہو سکے گا اگر میں اس بات کی وضاحت نہ کروں۔ خیالات میں جو گرہ لگائی جاتی ہے، اسی گرہ کا نام ہے عقیدہ۔ کوئی انسان اگر چاہے کہ خیالات پر پابندی عائد کر دے کہ ذہن میں خیال نہ آنے پائے، یہ ناممکن ہے۔ خیالات کو کبھی پابند نہیں بنایا جا سکتا، اور میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، خیال تو ایسی بری بلا ہے کہ اگر روکنا چاہو گے تو ضرور آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کی طرف سے برسوں غافل رہیں، آپ کو مہینوں کوئی بات یاد نہ آئے، لیکن اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ دیکھیے فلاں صاحب کا خیال آپ کے ذہن میں نہ آنے پائے، تو جیسے ہی وہ کہے گا پہلا اثر یہ ہوگا کہ ان کا خیال آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اپنے بچپنے میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے، یہ مسئلہ سنی تھی، کوئی بچہ سبق یاد نہیں کرتا تھا اور اکثر اسکول میں بیچارہ مار کھاتا تھا۔ اس نے کسی بزرگ کے پاس گیا، کوئی پیر صاحب رہے ہوں گے، شاہ صاحب رہے ہوں گے، تعویذ گنجے والے، ان کے پاس گیا، حضور کوئی تعویذ دے دی، ہم اسکول میں مار نہ کھائیں۔ کہ بھائی اس کا کوئی تعویذ میرے پاس نہیں ہے، ایک ترکیب بتا دیتے ہیں، اگر تم نے ترکیب پر عمل کر لیا تو کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ کہاں بتائیے کہ جب بھی گھر سے اسکول کے واسطے نکلنا، ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے ذہن میں کالے کوکے کا خیال نہ آنے پائے، کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ آج تک جب بھی گھر سے نکلتا رہا، کبھی اسکول، کبھی کتاب، کبھی استاد، کبھی سوال، کبھی جواب، کبھی ڈنڈا، یہی خیالات ذہن میں آتے ہیں، نہ کوبا نہ بلی نہ ہوا۔ لیکن جس دن سے انہوں نے یہ نسخہ بتا دیا کہ اگر تمہارے ذہن میں کالے کوکے کا خیال نہ آیا تو کبھی مار نہ کھاؤ گے، جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا اسکول یاد آیا، اسکول یاد آیا تو استاد کا ڈنڈا یاد آیا، جب وہ یاد آیا تو بچلے کا خیال یاد آیا، بچلے کا خیال ذہن میں آیا تو استاد پیر صاحب کی تعلیم یاد آئی، اور پیر صاحب نے کہا تھا تو اور کسی کا خیال آئے یا نہ آئے، اس ظالم کا خیال تو آئے گا کہ کالے کوکے کا خیال نہ آنے پائے تو مار نہ کھاؤ گے، اور کسی کا خیال آئے گا اس کوکے کا خیال تو بہرحال آئے گا۔ یعنی خیال ایک ایسی شے ہے کہ جب تک آپ اس سے غافل رہیں، آزاد ہیں، جہاں آپ چاہیں کہ نہ آنے پائے وہاں ضرور آئے گا۔ اسی لیے خیالات کو پابند نہیں بنایا جاتا، توجہ ہمارے خیالات کو پابند نہیں بنایا جاتا۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ خیال جب ہمارے ذہن میں داخل ہوتا ہے تو ہم میں دو حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی سر جھٹک کے خیال کو نکال دیتے ہیں، کبھی دل کے دریچے کھول کے خیال کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اگر سر جھٹک کے خیال کو نکال دیں تو اس کا نام ہے خیال، اور اگر دل کے دروازے کھول کے اندر جگہ دے دیں تو اسی خیال کا نام ہے عقیدہ۔ توجہ ہے، تو خیال تو ذہن میں بہرحال آیا تھا، لیکن جب آپ نے اس خیال کو دل میں جگہ دے دی تو اسی خیال کا نام ہو گیا عقیدہ، اور اگر خیال کو واپس کر دیا تو یہ خیال خیال رہ گیا، عقیدہ نہیں بننے پایا۔ تو جو خیال بھی انسان کے دل میں جگہ پا لے گا اسی کا نام ہو جائے گا عقیدہ۔ پھر آپ توجہ کریں گے، میں لفظ کو دہراؤں،
جو خیال بھی انسان کے دل میں گھر بنا لے اسی کا نام ہے عقیدہ. اور خیال اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے تو عقیدہ اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا. خیال کبھی تحقیر سے پیدا ہوتا ہے کبھی پرانے رواج سے پیدا ہوتا ہے تو عقیدے بھی دو طرح کے ہوں گے. کبھی عقیدہ تحقیر سے پیدا ہوگا کبھی بزرگوں کی تکلیف سے پیدا ہوگا. یعنی جیسے جیسے خیالات ہوتے ہیں اتنے ہی قسم کے عقیدے بھی ہوں گے. خیالات بھی تحقیقی ہوں گے عقیدے بھی تحقیقی ہوں گے. خیالات بھی تقلیدی ہوں گے عقیدے بھی تقلیدی ہوں گے. خیالات بھی برحق ہو سکتے ہیں تو عقیدہ بھی برحق ہوگا. خیالات اگر باطل ہوں گے تو عقیدہ بھی باطل ہوگا. اس لیے کہ خیال ہی جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عقیدہ بن جاتا ہے. اس لیے عقیدہ تنہا برحق مسائل کا نام نہیں ہے. توجہ کریں, عقیدہ تنہا برحق خیالات کا نام نہیں ہے. اچھا عقیدہ برا عقیدہ صحیح عقیدہ غلط عقیدہ حق عقیدہ باطل عقیدہ سب عقیدے ہوتے ہیں. اور عقیدے کی شان یہ کہ جس نے جس عقیدے کو دل میں جگہ دے دی اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ قیمتی دولت کوئی نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ بات مجلس سے الگ نہ ہونے پائے. جس نے جس خیال کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو چونکہ اس کے دل میں خیال آ گیا ہے یعنی اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ اہم اور قیمتی کوئی شے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے عقیدے پر مرنے کے لیے تیار رہتا ہے, چاہے عقیدہ حق ہو چاہے باطل صحیح ہو یا غلط. ہر انسان اپنے عقیدے پر مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. کیوں تیار رہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تیاری دل سے پیدا ہوتی ہے اور دل پر عقیدے نے قبضہ کر لیا ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک لفظ کہوں, لہذا جو بھی اپنے عقیدے پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے سمجھو عقیدہ اس کے دل میں ہے. اور جو اپنے عقیدے پر مرنے کے لیے تیار نہ ہو سمجھو منافق ہے, عقیدہ اس کے دل تک پہنچا ہی نہیں ہے. ورنہ اگر عقیدہ دل میں چلا گیا ہوگا تو یہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا. اب منظر یاد دلاؤ, وہ کفر کا عقیدہ رکھنے والا تھا جو خندق پار کر کے آ گیا. چاہے مر جاؤں اپنے عقیدے پر جان دے دوں گا. یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے جو سر نہیں اٹھا رہے تھے. تو جتنا کفر اس کے دل میں تھا اتنا ہی اسلام اگر ان کے دل میں ہوتا تو کیسے وہ خندق پار کر کے آیا تھا. یہ بھی میدان میں آ جاتے. نہ جانا علامت ہے کہ ادھر عقیدہ دل میں تھا ادھر فقط خیال ہی خیال تھا. ہاں ادھر بھی جس کے دل میں عقیدہ تھا. ادھر بھی جس کے دل میں عقیدہ اٹھ کھڑا ہو. لوگوں نے کہا 1000 سے اکیلے لوٹا ہے. کچھ کہ یہ 1000 سے لوٹا ہے میں اس سے روکوں. اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے. کوئی پریشانی نہیں. اگر مقابلہ مشکل ہے تو میں مشکل تو لاؤں. اس سے کیسے لڑیں گے؟ یہ ہفتے بد کا بیٹا ہے. کہ اگر یہ ہفتے بد کا بیٹا ہے تو میں ابو طالب کا لال ہوں. اس بات میں یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا. یہ تو وہ سوچیں کہ جن کو یہ پریشانی ہوگی اس کا باپ تو ہفتے بد ہے. کوئی عقیدہ جو بھی خیال انسان کے دل میں راسخ ہو جائے اسی کا نام ہوتا ہے عقیدہ. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے برحق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے برا ہو سکتا ہے. خود عقیدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اچھا ہے. عقیدہ اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ برحق ہے. عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. بڑے بڑے صاحبان عقل کو دیکھا کہ فکر کی بات کرے تو ان سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے اور عقیدے کی منزل میں آ جائے تو ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. کسی بھی صاحب فکر سے جو پڑھا لکھا ہے مثال فقط کوئی بھی صاحب فکر جو ادنا پڑھا لکھا ہو اس کو اس کی عقل کا واسطہ دے کے پوچھیے کہ اگر دو آدمی کسی محل پر لڑ جائیں اور کسی بھی عقل مند سے جو اپنا عقل رکھتا ہو
تھوڑی بہت فکر رکھتا ہو اسے یہ پوچھیے کہ اگر دو آدمی کسی بات میں لڑ جائیں، کسی مسئلے پر ٹکرا جائیں، کہیں مقابلہ کریں تو کیا دونوں پر حق ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں کہوں یہ رومال ہے، آپ کہیں جی نہیں یہ کرتا ہے، میں کہوں یہ رومال ہے، یہ تولیہ ہے، آپ کہیں یہ تولیہ نہیں ہے یہ کرتا ہے، تو اگر میں سچا ہوں تو آپ جھوٹے ہیں، گستاخی مت، اور اگر آپ سچے ہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ کوئی عقل مند اپنی عقل کے سہارے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ فکر کی منزل میں کسی سے پوچھیے کہ اگر ایک مسئلے میں دو آدمیوں میں بحث ہو جائے تو اگر ایک سچا ہوگا تو دوسرا جھوٹا ضرور ہوگا، لیکن جب عقیدے کی منزل آتی ہے تو یہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ عقیدہ کوئی ضمانت نہیں ہے، نہ حق ہونے کی، نہ سچ ہونے کی، نہ عقلی ہونے کی۔ عقیدہ ہے جس کے دل میں جو عقیدہ پیدا ہو جائے۔ یہ عقیدہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایسے خیالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ دو آدمی میدان میں کھڑے لڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ان کے ہاتھ میں تلوار، یہ ان کا خون بہانا چاہتے ہیں وہ ان کا خون بہانا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ واجب القتل ہیں، ان کی نگاہ میں ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ہم تو خالی کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں اگر ان کا خیال صحیح ہے یہ واقعی واجب القتل ہے، اور اگر اس کا خیال صحیح ہے تو واقعی واجب القتل ہے۔ لیکن یہ جب فکر کام کرے اور اگر فکر کی جگہ پر عقیدہ آ جائے تو ایک میدان میں دو لڑ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک اور انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک، اور ہم لوگ کیا کہیں مسئلے کو خدا کے حوالے کر دو، اللہ انشاءاللہ ان سے بھی راضی۔ نہیں آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو پہچان، میں مزاحی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے جو بات کہی ہے یہ مزاح نہیں ہے، اس پر ذرا سنجیدگی سے آپ غور کریں۔ ہم نے کہا یہ دو لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ خدا ان سے بھی خوش رہے گا اور انشاءاللہ خدا ان سے بھی خوش رہے گا۔ حالانکہ خود ہمارا حال یہ ہے، ہم جو کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ان سے خوش ہیں تو کم از کم اس میدان کی حد تک ان سے ضرور ناراض ہیں۔ میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس میدان کی حد تک ان سے ضرور ناراض ہیں، اور اگر ہم ان سے خوش ہیں تو اس جلائے کی حد تک ان سے بہرحال ناراض ہیں، یعنی ہماری خوشی کا ایک معیار ہے۔ ایک لفظ کا سوچیے گا، یعنی ہماری رضامندی کا ایک معیار ہے کہ وہ رضامندی ان کے شامل حال ہو جائے تو ان کے ساتھ نہ جائے گی، اور ان کے ساتھ چلی جائے تو ان کے ساتھ نہ آئے گی۔ بندے کی رضا کا معیار ہے، اور بندے نے رضا خدا کو کتنا بے معیار بنا دیا کہ وہ ہر ایک سے راضی ہو جائے، جس کے چاہے راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا جب بندے اس ذہن کے پیدا ہونے والے ہوں کہ مالکوں میں رضا خدا کو بے قیمت بنائے، تو ایک بندے کی ذمہ داری ہے جو ہر مارکے سے پہلے بستر نبی پر سو کے رضا خدا کو قیمتی بنائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں رضا خدا اس قیمتی شے کا نام ہے جس کے لیے میں اپنا نفس مل سکتا ہوں، جس کے لیے میں اپنا نفس فروخت کر سکتا ہوں۔ علی نے جس طرح پیغمبر نفس پہ اس کے رضا خدا کی قدر و قیمت پہچنوائی، ورنہ ہم تو یہی سمجھتے کہ خدا سب سے راضی رہتا ہے، اس کی بات کا کوئی معاذ اللہ معیار نہیں۔ کیا یہ سوچنا اسی کا نام اسلام، اسی تصور کا نام ایمان ہے؟ تو انسان کا عقیدہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، بات آپ پہچان چکے ہیں۔
کہ عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، صحیح ہو غلط ہو حق ہو باطل ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں مگر عقائد کی منزل ہے ویسے ہی جاہل جیسے جاہل ہوتا ہے۔ اور یہی سے میری دوسری بات بھی آپ پر واضح ہو گئی، جو میں نے دو باتیں کہی تھی، دوسری بات بھی واضح ہو گئی۔ جب بڑے بڑے پڑھے لکھے صاحبان ذکر صاحبان عقل دانشمند دانشور جب وہ جاہلانہ عقیدے پیدا کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عقیدہ اور ہے فکر اور ہے، عقیدہ اور ہے فکر اور ہے۔ ان سے فکر کے مرحلے کو گفتگو کیجیے تو بات بالکل صحیح کریں گے، اور انہی سے عقیدے کی بات کیجیے کہ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے مگر اب اسے کیا کیا جائے گی، یہ تو ہمارا عقیدہ۔ بھائی آپ کون آدمی ہے؟ آپ کو کیا اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ جو آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو بھی نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ اس کو دل میں گرا باندھ کے رکھیے، نکال دیا دل سے، اتنی ہمت پیدا کیجیے۔ تو عقل فکر اور ہے اور عقیدہ اور ہے۔ فکر ہمیشہ صحیح راستوں پر چلتی ہے، فکر ہمیشہ صحیح راستوں پر چلتی ہے، عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے میری تمہید، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے آزادی عقیدہ کیا ہے؟ جو حق دنیا کو ملنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے میں آزاد رہے۔ تو میرے عزیزوں، عقیدے کی آزادی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک آزادی عقیدے کے اختیار کرنے میں کہ ہر انسان کو آزاد کر دیا جائے، جو عقیدہ چاہے اختیار کر دے، یہ ایک آزادی۔ دوسری آزادی عقیدے کے اظہار میں، وہ تو آزادی ہے کہ ہم جو چاہے گا عقیدہ پیدا کر لیں گے، لیکن ہم کو یہ حق ملنا چاہیے کہ جو ہمارا عقیدہ کہہ تو سکے، ہم اظہار تو کر سکے، ہم یہ مانتے ہیں صحیح ہو یا غلط ہو، ہم نہیں کہتے کہ ہم صحیح سمجھیں، لیکن حق کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ آزادی عقیدہ کے معنی ہے کہ حق کے اختیار بھی رہے۔ متوجہ ہے کیا؟ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے۔ حق کے اختیار بھی رہے کہ جو عقیدہ چاہے آدمی اختیار کر لے، اور حق کے اظہار بھی رہے کہ جو اختیار کر لیا وہ کہہ سکے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تیسری آزادی حق کے دعوت، کہ خالی اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرے، دوسرے سے کہہ بھی سکے کہ آپ بھی آ جائیے، آپ بھی اسی عقیدے کو اپنا لیجیے، آپ بھی اسی ایمان کو قبول کر لیجیے۔ یہ تین مرحلے ہیں آزادی کے: آزادی اختیار، آزادی اظہار اور آزادی دعوت۔ یہ تین آزادیاں ہیں جو عقیدے کی راہ میں انسانوں کو ملنی چاہیے۔ لیکن اب تھوڑی دیر میں آپ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالوں، مگر اس کے مجھے لطف نہیں آتا ہے، شاید آپ کو اس پہ لطف نہ آتا ہو۔ ادھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ دور حاضر 20ویں صدی کی زندگی ہو گئی ہے۔ 20ویں صدی کی کل زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے اور جب جاتا ہے کبھی اپنا گھر نصیب نہیں ہوتا۔ کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ تو اب ظاہر چونکہ ہماری زندگی جو ہے اسپتال اور ہوٹل کی عادی ہو گئی، مریں گے وہاں جا کے اور جیئیں گے ہوٹلوں میں۔ اور ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پکی پکائی کھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو توقع رہتی ہے کتابیں آپ پڑھیے، محنت آپ کیجیے، مشقت آپ کیجیے، فکر آپ کیجیے، گھنٹوں وقت آپ کر کیے، اور جب تیار ہو جائے تو پکی پکائی مجمع کے حوالے کر دیے تاکہ ہم ہوٹلوں میں کھائیں اور چلے جائیں۔ تو یہ درسگاہ ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ غذا یہاں ملتی ہے، روحانی غذا ملتی ہے، مگر تھوڑی دیر اس کو پکانا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں راہ مٹیریل آپ کے حوالے کروں، اسے پکائیں۔ اس لیے ظاہر ہے جب ہوٹل میں دوسری جگہ پکتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے نمک کچھ زیادہ ہو گیا ہے، روٹی کچی رہ گئی ہے، چاول گلا نہیں ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے پکاتا ہے بیوی سے ہر ایک کو جھگڑا کرتے دیکھا، اپنے سے کسی کو جھگڑا کرتی نہ دیکھا۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو انسان اپنی محنت سے جو نتیجہ حاصل کرتا ہے وہ نتیجہ قیمتی ہوتا ہے، وہ مدتوں یاد رہتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، عقیدے کے تین مرحلے ہیں: آزادی اختیار، آزادی اظہار اور آزادی دعوت۔ پہلا بنیادی حق جو ہر آدمی کو ملنا چاہیے کہ آدمی عقیدے کے اختیار کرنے میں آزاد ہو،
اگر آپ دعوت دینے کا حق نہ بھی دیں، میرے ساتھ رہیں کیا؟ اگر آپ عقیدے کی دعوت دینے کا حق کسی کو نہ دیں تو ٹھیک ہے، آپ نہیں دوسروں سے نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ دیجیے۔ آپ اظہار کرنے کا حق نہ دیں کہ آپ اپنے عقیدے کا اعلان بھی نہ کریں۔ اتنا حق تو ملنا چاہیے کہ آدمی جو چاہے عقیدہ پیدا کر لے۔ تو جن معاشروں میں یا جن ملکوں میں عقیدے کی دعوت کا حق نہیں ہے، یا جس سماج میں عقیدے کے اظہار کا حق نہیں ہے، وہاں بھی حق کے اختیار ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا اختیار ہے۔ یہ حق جو ملا ہے یہ کسی کے رحم و کرم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر حاکم کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کیا عقیدہ پیدا کیا ہے تو شاید یہ کلیجہ کیوں ڈالیں گے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے دل میں کیا عقیدہ ہے تو شاید زندہ نہ رہ دیں گے۔ اتنا حق تو دنیا بھر میں مل گیا ہے کہ اس لیے نہیں کہ دنیا والوں نے رحم کھایا ہے، یہ اس لیے کہ خدا نے ہر ایک کو جاہل پیدا کیا ہے۔ اب تفصیلات آپ سوچتے چلیں گے، یہ خدا کی ایک مرحمت تھی، خدا کا رحم و کرم تھا کہ خدا نے انسان کو بالکل جاہل پیدا کیا۔ کیونکہ جاہل پیدا ہوا تو نہ آپ کو میرا عقیدہ معلوم ہے نہ مجھے آپ کا عقیدہ معلوم ہے، تو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ اور اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بدترین آدمی ہیں تو کیا مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ مجھے بدترین انسان سمجھتے ہیں تو کیا میں اپنی محفل میں آپ کو بیٹھنے دوں گا؟ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو یہ جو اللہ نے سب کو جاہل پیدا کیا یہ بھی خدا کا ایک رحم و کرم ہے۔ نہیں آپ غور کریں میں کیا کہنے جا رہا ہوں، جو خدا نے سارے انسانوں کو جاہل پیدا کیا ہے یہ بھی خدا کا رحم و کرم ہے کہ کوئی کسی دل کا حال نہیں جانتا، اسے سب کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر حال دل معلوم ہو جائے تو کوئی کسی کو برداشت نہ کرے گا۔ اب جملہ سمجھ سنیے اور یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ خدا حال دل کا علم انہیں کو دیتا ہے کہ جن کو قوت برداشت بھی دیتا ہے۔ صلوات علی محمد ہمارے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اللہ نے اسی لیے نہیں معلوم ہونے دیا کہ آپ کا دل مجھے معلوم ہو جائے تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے دل کا حال آپ کو معلوم ہو جائے آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیونکہ ہم سب ہیں جذباتی، ہم سب ہیں غیر معتبر، ہماری بات کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم کب کس کو مان ڈالیں کب کس کو بنا کرتے ہیں، ہم سے مخالف برداشت نہیں ہوتا۔ اب تیزی سے میرے ذہن کو اپنے ذہن کو میرے ساتھ رکھیں، اس میں وہ وقت کم ہے، ہم سے آدمی برداشت نہیں ہوتا، ہم سے مخالف برداشت نہیں ہوتا، تو چونکہ ہم نے قوت برداشت نہیں دی تو خدا نے ہم کو جاہل بنا دیا تاکہ قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ جن میں قوت برداشت تھی کہ بدترین دشمن بھی ہوگا تو 20 سال برداشت کر لیں گے، جن میں یہ قوت برداشت تھی کہ اگر بدترین دشمن بھی ہوگا اور دل میں انتہائی درجے کی عداوت رکھے گا تو اسے بھی 10-20 سال برداشت کر لیں گے، انہیں خدا نے دلوں کا علم دے دیا، اس لیے کہ ان سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ برداشت نہیں کریں گے، ان کو خدا جانتا ہے کہ ان میں قوت برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک بات یہ غیر راز میں رہی جب تک بات یہ غیر راز میں رہی خوب پہچانتے رہے مگر برداشت کرتے رہے تاکہ علم غیب بدنام نہ ہونے پائے۔ آج جب دل کی بات زبان پر آ گئی تو کہنا پڑا چاپ چلے جاؤ۔ اس طرح پر محمد بڑی قوت برداشت درکار ہے، یہ ہمارے آپ کے بس کا کام نہیں ہے، اسی لیے خدا نے ہم کو آپ کو یہ علم دیا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کو آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے تو قیامت ہی آ جائے، ہم سے آپ کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذکر آیا ہے تو میں اپنے مولا کے بارے میں ایک فضیلت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ بہت تذکرہ کر سکتا ہے لیکن اس روح کو پہچانیے گا۔ تو ہم میں ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم سے مخالف برداشت نہیں ہوتا۔ اب کس حد تک برداشت نہ ہو سکے اور کیا کر سکتے ہیں یہ تو بات سوچنا ہوگا، لیکن برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیزار ہو جائیں، ہو سکتا ہے اگلی دعوت میں نہ بلائیں، ہو سکتا ہے اگلی دعوت میں اس کے گھر میں جائیں، ہو سکتا ہے سلام نہ کریں، ہو سکتا ہے جواب نہ دیں، ہو سکتا ہے مار ہی ڈالیں، کیا کریں گے تو بات میں طے ہوگا۔ لیکن ہم سے مخالف
برداشت نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ موافقت میں سب برداشت ہو جاتے ہیں، مخالفت میں کوئی برداشت نہیں ہوتا. نہیں میری بات واضح ہوئی. میں ابھی مجلس پہنچ کے اترا اور کرسی پر بیٹھ کے تھک کے ایک صاحب آئے. آج تو آپ نے وہ پڑھا کہ ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی، اتنا عالمانہ بیان تو سنا ہی نہیں. ارے ہم نے کہا ذرا نوازی آپ کی محبت، آپ جیسے آج تک پڑھے لکھے سننے والے تو ہم کو نہیں ملے تھے. یعنی فریقین میں جھوٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے. اتنا قابل آج تک کوئی سننے والا نہیں ملا، یہ ہمارا جھوٹ ہے. اور 60 سال میں آج تک ایسا بیان نہیں سنا تو ان کا جھوٹ ہے. جھوٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے. وہ ہمارے جھوٹ سے خوش، ہم ان کے جھوٹ سے خوش. اور یہ کہہ کے بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھے تو دوسرے صاحب آگے. کل مولانا کل تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا تھا، آج بھی لوجے 1 گھنٹہ ہم کو بول دیا. ہم نے کہا بھیا ہمارا بیان آپ کے والد مرحوم کے قبر سے نکل آئے تو نہیں سمجھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اتنی برائی کی ہے کہ بالکل سب غلط پڑھا، یہ بھی غلط کہتا ہو، یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہو، مگر جھوٹ تو وہ بھی تھا جو کہتا تھا 60 سال میں کبھی ایسا نہیں سنا. تو وہ جھوٹ کیسے برداشت ہو گیا؟ اور یہ جھوٹ کیوں نہیں برداشت ہو رہا ہے؟ بھائی اگر ہم نے جھوٹ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو دونوں جھوٹ برداشت. ارے اسلام اگر پختہ ہو جائے تو بڑے سے بڑا جھوٹا بھی برداشت ہو جاتا ہے. یہ تو ابھی تو ہمارے اندر کچھ شاید اسلام کچا رہ گیا ہے کہ ہم سے جھوٹا برداشت نہیں ہوتا. بولا اگر اسلام ترقی کر جائے تو ہر جھوٹا برداشت ہو جائے گا. بھائی اگر ہم سے جھوٹا برداشت نہیں ہوتا تو نہ یہ ہو نہ وہ ہو. اور اگر برداشت ہوتے دونوں برداشت ہوتے ہیں، مگر ایک برداشت ہوتا ہے ایک نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مزاج کی کمزوری جھوٹ سچ نہیں ہے. ہمارے مزاج کی کمزوری ہے کہ ہم سے مخالف برداشت نہیں ہوتا. موافقت میں کتنا ہی بڑا جھوٹا ہو برداشت ہو جائے گا، مخالفت میں کوئی جھوٹا ہو سچا ہو برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے کہ موافقت میں ہر جھوٹ برداشت اور مخالفت میں ایک جھوٹ بھی برداشت نہیں ہوتا. اسی کا نام ہے نفس کی کمزوری. اب پہچانیے اس صاحب نفس کو، اس پاکیزہ نفس کو کہ جس نے مخالفت میں ہر جھوٹے کو برداشت کر لیا. غور کرو، مخالفت میں ہر جھوٹے کو برداشت کر لیا اور موافقت میں ایک جھوٹ بولنے کے لیے نصیری آیا تھا. حمایت میں ایک جھوٹ بولنے کے لیے نصیری آیا تھا. اب آپ بنتے نہیں، آج سے آپ خدا ہو گئے. کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. قتل بھی کیا جائے گا، جلایا بھی جائے گا، راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی. اللہ کتنے جھوٹے مخالفت میں آئے، سب کو برداشت کر لیا، مگر ایک جھوٹا جو موافقت کرنے کے لیے آیا تو اسے برداشت نہیں کر سکے. علی پہچانوانا چاہتے پہچانو، تم سب کا نفس اور ہے اور میرا نفس اور ہے. یہی وجہ ہے کہ تم سب کے نفس کو نفس بشر کہا جاتا ہے، میرے نفس کو نفس اللہ کہا جاتا ہے. محمد پہنچایا کہ ہر آدمی کو اگر عقیدے کی دعوت دینے کا اختیار نہ دیا جائے، اگر عقیدے کے اظہار کا اختیار نہ دیا جائے تو کم سے کم عقیدے کے اختیار کرنے کا حق تو ملنا چاہیے. یہاں تک سب نے اتفاق کیا ہے نہیں؟ آپ پہلے مجھ سے اتفاق کر لیں. ہر آدمی کو عقیدے کے اختیار کرنے کا حق ملنا چاہیے، چاہے اظہار کا حق نہ ہو، چاہے دعوت کا حق نہ ہو. یہ سب مانتے ہیں، میں ہی نہیں مانتا ہوں. میں ہی اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ آپ سب مان لیں. آدمی کو عقیدہ اختیار کرنے کا حق ملنا چاہیے. یہ بات بھی غلط ہے. آپ چاہے ذہن پر کتنے ہی بوجھ ہو جائے،
اب آدمی کو عقیدہ اختیار کرنے کا حق ملنا چاہیے کہ آدمی آزاد جو عقیدہ چاہے اختیار کرے، یہ آزادی ملنا چاہیے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ آدمی عقیدہ اختیار کرنے میں صاحب اختیار ہوتا ہی نہیں۔ آدمی عقیدے میں صاحب اختیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دیا چاہے یہ عقیدہ چاہے وہ عقیدہ، آدمی نہیں، اس کو اختیار ہوتا ہی نہیں۔ عقیدے میں کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، کیسے حق دے دیا جائے؟ حق ہی نہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ اب میرے شروع کی بات کو یاد کریں گے۔ عقیدے کے معنی کیا ہے؟ کہ جو خیال ذہن میں آیا دل میں گرا باندھ دی جائے، یہی تو عقیدہ ہے۔ تو اگر دل پہلے سے تیار ہے، کیا کہنا ہے؟ اگر دل پہلے سے جگہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ نہ کسی کا ہاتھ چھیننا چاہیں، آپ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں، دل تو جگہ دے ہی دے گا۔ اور اگر دل جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نہ کہیں کہ اس عقیدے کو اختیار کر لو۔ دل میں گنجائش ہی نہیں، عقیدہ جائے گا کہاں سے؟ غور کیا آپ نے؟ تو عقیدہ اختیار کرنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ چاہیے اختیار کرو چاہے وہ اختیار کرو۔ عقیدہ اختیار ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہے دل۔ جیسا دل ہوگا ویسا عقیدہ خود بخود چلا جائے گا۔ اور اگر دل سے عقیدے میں ٹکراؤ ہو گیا تو لاکھ آپ اس کو دل کے اندر پہنچانا چاہیں، دروازہ ہی نہیں کھلے گا، جائے گا کہاں سے؟ دیکھیے فلسفیانہ گفتگو ہے، ایک دو طرح کا آپ فہمت کر لیں۔ اگر دل تیار ہے قبول کرنے کے لیے تو قبول کر لیں، اگر دل تیار نہیں ہے تو کسی کے کہنے سے عقیدہ اختیار کر لیا جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اختیار کرنے میں آدمی آزاد نہیں ہے، جیسا دل ہوگا ویسا عقیدہ لے لے گا اور اس کے خلاف آئے گا تو ٹھکرا دے گا۔ تو مسئلہ عقیدے اختیار کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ پہلے سے دل کے تیار کرنے کا سنگین مسئلہ ہے۔ مسئلہ پہلے سے دل کے تیار ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔ اگر آپ نے ابتدا سے ایسی تربیت پائی ہے یا ایسی تربیت دی ہے کہ آپ کا دل باطل کو قبول ہی نہیں کرتا، تو جو باطل خیال اندر جانا چاہے گا دل دروازوں کو بند کر دے گا۔ اور اگر آپ باپ دادا سے باطل کی محبت کو دل میں بچپنے سے رکھے ہوئے ہیں تو جب کوئی باطل خیال آئے گا دروازہ خود کھل جائے گا، بند بھی کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہوتا ہے لہٰذا پہلے سے انسان کا دل کیسا ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے، جیسا دل ہوگا ویسے عقیدہ اختیار کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رسم و رواج، یہ باپ دادا کے طریقے، یہ سب بچپنے سے دل کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ لاکھ آپ سمجھائیں یہ صحیح نہیں ہے، ان کے دل میں آپ کی بات اترتی نہیں ہے، اس لیے کہ دل اس قابل ہی نہیں رہ گیا ہے کہ آپ کی بات دل میں اتر جائے۔ اب دو تین جلدی جلدی مثالیں سن لیے، میں بات آج یہی پر تمام کر دیتا ہوں، اور شاید کہ میں اس کو کل مزید گزارش کروں گا، شاید دوسرے موضوعات رہ جائیں، مگر یہ زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دور قدیم یا دور جدید، جب کی مثال چاہے لے لیں، ایک عقیدہ تھا دور قدیم میں کہ بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو جائے تو اس قابل ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ کوئی صاحب فکر ماننے کے لیے تیار ہے؟ فکر کی منزل میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی رفت جگر، اپنی نون نظر اور اسے زندہ دفن کر دیا جائے، مگر عقیدے کی منزل میں سب ماننے کے لیے تیار، ہر آدمی تیار تھا، وہ دفن کر رہا، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور گزرا یا نہیں گزرا ہے؟ تو یہ عقیدہ ایسا عقیدہ کہ کوئی صاحب فکر نہ مانے مگر عقیدے والے سب مانے ہوئے ہیں۔ چلیے پرانی بات آپ نہیں مانتے، آج ایسے ایسے لوگ جو ایسے ایسے صاحبان فکر، صاحبان نظر، بڑے بڑے پالیٹیشین، بڑے بڑے دانشور جو کروڑوں انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں، فکر ہو تو اتنی اونچی ہو کہ کروڑوں کے حاکم بن جائیں، اور عقیدہ ہو تو اتنا ذلیل ہو کہ عورت سے کہا جائے کہ جاؤ شوہر کے ساتھ چتا پر بیٹھ کے اپنے کو آگ لگا لو، اور جو عورت جا کے شوہر کے ساتھ چل جائے سب نے کہا یہ خودکشی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، یہ اقدام کیوں ہونے پایا؟ تب کچھ نہ کہو،
یعنی ہر چیز کے لیے ایک ہی صفر رہ گئی ہے، یہ عقیدہ ہے. تو ایسا احمقانہ عقیدہ کیوں ہے؟ ایسا خیال کیوں ہے؟ ایسی بات کیوں ہے؟ کیونکہ بچپنے سے تربیت ایسی دی گئی ہے کہ یہ خیالات انسان کے ذہن میں جلدی پہنچ جاتے ہیں. آپ لاکھ سمجھاتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آخر میں یہی کہیں گے آپ کہتے تو ٹھیک ہے مگر کیا کریں، ہمارا عقیدہ یہی ہے. یہ تو میں نے 2 مثالیں کفر کی پیش کی ہیں، اور کہ یہ اسلام کی مثالیں پیش کروں تو شاید 2-4-10 مجلسیں غلط ہو جائیں. کہ ہر چیز کا ایک ہی عذر ہے، کیا کریں، بات تو آپ ہی چیز کہتے ہیں مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے. یعنی دل ابتدا سے ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہر غلط بات کو جگہ دے دیتا ہے اور کسی صحیح بات کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک آخری جملہ سنیے. تو جب دل ابتدا سے ایسا ہی ہو جائے گا کہ باطل کے لیے سازگار، حق کے لیے ناسازگار، تو جو باطل آتا جائے گا جگہ دیتا جائے گا، جو حق آنا چاہے گا جگہ نہیں ملے گا. ہاں کوئی ایسا وقت آ جائے، توجہ کریں، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ دل پر ایسی چوٹ پہنچ جائے، کاش آپ متوجہ ہو جائے، میں وضاحت نہیں کروں گا، کہ دل پر ایسی چوٹ پہنچ جائے کہ وہ چوٹ دل کے دروازے کھول کے. دیکھیے حادثات میں سب ہو سکتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، دل پر ایسی چوٹ پڑ جائے کہ دل کے دروازے کھل جائیں. اگر دل کا دروازہ چوٹ نے، حادثے نے کھول دیا تو جو خیال چاہو گے اندر چلا جائے گا، جو خیال چاہو گے وہ اندر چلا جائے گا. اور اس کے پہلے جیسا دل ہے ویسے خیالات آئیں گے، اچھا خیال نہیں آئے گا. میں چوٹ کی مثال سناؤں، صبح و شام سنتے رہتے ہیں. انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ صاحب خلق عظیم کا بیٹا، توجہ کریں، صاحب خلق عظیم کا بیٹا، اسلامی اخلاق کا ذمہ دار، اخلاقیات الہیہ کا معلم، اور وہ سامنے آنے والے سے کہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. عزیزوں میری بات ظاہر رکھیے گا، ایسا صاحب اخلاق اور وہ کسی آدمی سے کہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور یہ جملہ اتنا سخت تھا کہ پلٹ کے سننے والے نے کیا کہا، اگر آپ کی ماں آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی جواب دیتا. یعنی یہ جملہ عرب میں قابل برداشت نہیں ہوتا ہے. اے فرزند رسول، جب آپ جانتے ہیں کہ عربی تہذیب میں ایسی باتیں قابل برداشت نہیں ہوتی ہیں تو آپ جیسے صاحب اخلاق نے ایسا سخت جملہ کہا کیوں؟ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آپ جیسے صاحب اخلاق نے ایسی سخت بات کہی کیوں؟ حسین نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دل کے دروازے بند ہیں، اس دل میں یزید نے گھر بنا لیا ہے، اس دل میں ابن زیاد نے گھر بنا لیا. ایسی چوٹ لگاؤ کہ دل کا دروازہ کھل جائے. جیسے ہی دروازہ کھلا ویسے حسین کی ماں کا خیال آیا، اور جیسے خیال زہرا دل کے اندر آیا ان کے کردار میں انقلاب پیدا ہو گیا. تو حسین کے جملے نے وہ دریچے کھول دیے کہ جو آج تک بند پڑے ہوئے تھے، دریچے کھلے، حق کو راستہ ملا، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا. پڑے وہ امام حسین خلاف اخلاق کو جملہ نہیں کہہ رہے تھے، ان کو ہوش ملا رہے تھے، ان کو بیدار کر رہے تھے. میں اگر اس کی ماں کا ذکر نہ کروں گا تو اس کے ذہن میں میری مادر گرامی کا خیال نہ آئے گا. اس لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا کہ کسی صورت سے وہ دل کے دروازے جو بند ہو گئے ہیں انہیں کھول دیا جائے. اور آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں، ایک آدمی برسہ برس مجالس میں شرکت کرتا رہا، تقریریں سنتا رہا اور اپنے عقیدے پر قائم رہا. ایک دن معلوم جو مجلس تمام ہوئی، کیا میں نے عقیدہ بدل دیا؟ تو کیا آج ذاکر نے کوئی معجزہ کر دیا؟ بس اس جملے کو یاد رکھیے گا. یہ جو ایک دل ایک بار کی آدمی میں انقلاب پیدا ہو گیا اور عقیدہ بدل دیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو کیا مطلب ہے؟ آج کا ذاکر کوئی پیغمبر تھا، آج کا خطیب کوئی خدا تھا، کوئی امام تھا، یہ کیا ہوا؟ بات خبر اتنی ہوتی ہے کہ کبھی زندگی میں سنتے سنتے کوئی ایسا جملہ اگر کسی خطیب کی زبان سے نکل گیا جس سے سننے والے غیر کے دل پر چوٹ لگائی، اور جیسی چوٹ لگی ویسے دل کا دروازہ کھل گیا. اب جو دل کا دروازہ کھل گیا تو جو بھی کلمہ حق کہو گے اسے جگہ مل جائے گی. یہ آئے جس مذہب بدلتے رہتے ہیں
آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں کبھی باطل کو جگہ نہیں ہے، جن کے دلوں سے کبھی باطل گزرا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کلمہ باطل کو، کبھی حرف غلط کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. ایسے دل بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں باطل کا کبھی گزر نہیں ہوا. اب وقت نہیں رہ گیا ہے ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا، لیکن چونکہ ذکر مسائل کو مربوط کرنا چاہتا ہوں اسے جملہ کہتا ہوں. اگر دل میں باطل کی جگہ رہ چکی ہے تو حق کے لیے راستہ بند بھی ہو سکتا ہے، باطل کے لیے کھل بھی سکتا ہے. لیکن اگر دل میں کبھی باطل کو راستہ ملا ہی نہیں ہے تو باطل کتنا ہی بڑا ہو کے سامنے آئے دل میں جا نہیں سکتا ہے. اس لیے تو شروع سے یہ راستہ کھلا ہی نہیں باطل کے لیے. یہی وجہ ہے جو 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال بت پرستی کر کے کلمہ پڑھتے ہیں. کیا مجھے کچھ اور واضح کرنا ہو؟ اگر کوئی انسان 10-20 سال بت پرستی کر کے کلمہ پڑھے تو اتنے دنوں تک دل میں بتوں نے جگہ بنائی ہے کہ ہر آن یہ خطرہ رہتا ہے کہ نہ جانے کب کس بت کے لیے دل کھل جائے. نہیں غور کریں، نہ جانے کب کس صنم کے واسطے دل کے دروازے کھل جائیں. صنم ممکن ہے پتھر کی شکل میں نہ آئے، کرسی کی شکل میں آ جائے، اقتدار کی شکل میں آ جائے، عہدے کی شکل میں آ جائے، خزانے کی شکل میں آ جائے، ملک کی شکل میں آ جائے. تو جن کے دل کے دریچے پہلے باطل کے لیے کھل چکے ہیں ان سے حیران یہ خطرہ رہتا ہے کہ نہ جانے کون سا بت کب گھر میں داخل ہو جائے، کون سا بت کب دل میں جگہ بنا لے. مگر جو روز اوپر سے خانہ کعبہ میں آیا تو کبھی کسی باطل کو دل میں جگہ نہیں دی. اس پاکیزہ دل کے لیے کوئی خطرہ نہیں. تخت آئے گا ٹھکرا دے گا، اقتدار آئے گا الگ کر دے گا، مگر یہ باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں. کتنا زور لگایا کل علی سے بیعت لے لیں اور کتنا زور لگایا آج کہ حسین سے بیعت لیں، اور کتنا زور لگایا عاشور کی رات کہ عباس کو اپنی طرف لے جائیں. یہ ساری تحریکات کیوں ناکام ہو گئی؟ یہ ساری کوششیں کیوں ناکام ہو گئی؟ علی کے پاس آئے، اب خالی مان جائیے تو جو کہیے. تب کبھی جو باطل کو نہ مانا ہو آج کیسے مان جائے گا؟ جس کے دل میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہر سے غلط دل میں آ جائے وہ کیسے مان جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. ملک جاتا ہے چلا جائے، عہدہ نہیں ملتا نہ ملے، جاتی لٹتی ہے لٹ جائے، دنیا منقری ہوتی ہے ہو جائے، مگر اس دل میں باطل کی جگہ نہیں ہے. بے عید ہے یہی مطالبہ 28 رجب کی رات علی کے لال کے سامنے رکھا گیا. کوئی پریشانی آپ کے لیے نہیں ہے، خالی باطل کو مان جائیے، خالی بیعت کے لیے تیار ہو جائیے. اور میں کیسے تیار ہو جاؤں گا؟ نہ کل میرا بابا تیار ہوا، نہ آج میں تیار ہو سکتا ہوں. اسی کا خون تو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی کے نفس کا تو میں ورثادار ہوں. میں کیسے مان جاؤں گا کہ اس دل میں باطل کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ لوگ یہ سمجھے کہ حسین چونکہ امام ہیں، حسین چونکہ مقتدا ہیں، حسین کے ساتھ ایک پوری قوم ہے، حسین کو لوگ آقا کہتے ہیں. لہذا شاید اپنی آقائیت کو بچانے کے لیے بس ارباب عطا میں منزل تک آیا، کاش آپ اس مرتبے کو پہچانیں. شاید یہ اپنی آقائیت اور اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے نہیں جھکنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے سوچا اب انہیں نہ چھیڑو، اب اسے چھیڑو جو اپنے کو روزہ اوپر سے غلام کہتا ہے. اب ادھر چلو جو اپنے کو روزہ اوپر سے غلام کہتا ہے وہ تو غلامی کا عادی ہو گیا ہے. جب اس کے سامنے کوئی اچھی پیشکش کریں گے، جب اس کے سامنے کوئی اچھی بات رکھیں گے اور اسے سمجھائیں گے، تم ادھر رہو گے تو خالی غلام رہو گے، ادھر آؤ گے تو سردار بنا دیں گے، تو شاید یہ تو ٹوٹ کے آ جائے گا. یہی خیال عاشور کی رات شمر کو لایا تھا. متوجہ ہیں آپ؟
یہی خیال عاشور کی رات شمر کو لایا تھا کہ عباس تو اپنے کو حسین کا غلام کہتے ہیں، ان کے حصے میں سوائے غلامی کو کیا آیا ہے؟ اگر ان کو سمجھا دیں گے حسین کو چھوڑ دو، ادھر سرداری مل جائے گی، ادھر فوجوں کی سرداری مل جائے گی، ریاست ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، تو حسین کو چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ یہ کیا معلوم تھا؟ یہ ظالم کیا جانتا تھا؟ وہ تو خالی اپنے رشتے کو پہچانتا تھا۔ نہیں غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ بڑا عجیب رخ ہے فضیلت کا، کبھی سوچئے گا۔ وہ خالی اپنے رشتے کو پہچانتا ہے کہ چونکہ ان کی ماں میرے قبیلے کی ہے، لہذا شاید ان میں وہ اثر آئے گا جو قبیلے کا اثر مجھ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھول ہی گیا تھا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو پایا جاتا ہے، لہذا اور تو کوئی سننے کے لیے تیار ہو جائے، یہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب آپ کی آواز ہی کہاں ہے میرے بھانجے، کہاں ہے میرے بھانجے، آواز کانوں میں آئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب مولا نے سنا تھا بھیا شاید تم کو بلا رہا ہے، عباس شاید یہ تم کو آواز دے رہا ہے، کیونکہ تمہاری مادر گرامی کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس رشتے سے یہ بھانجا کہہ کے تم کو پکار رہا ہے۔ کہ مولا میں جانتا ہوں کہ مجھے بلا رہا ہے، میں جانتا ہوں مجھے پکار رہا ہے۔ کہ عباس جواب کو نہیں دیتے کہ آقا کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں، آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں شمر کی بات سننے کے لیے؟ آپ کی غلامی مجھے اجازت دیتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ فرمایا عباس میں کہتا ہوں یہ عزیزو جیسا امتحان کربلا پہ عباس نے دیا، بہادر کے لیے میدان میں آ کے تلوار چلا کے دشمن کو مار کے مر جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، مگر جو امتحانات عباس کو دینا پڑے ہیں یہ امتحان نفس کوئی معمولی ہے۔ بھیا میں کہتا ہوں جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ آقا آپ کو تو غلام جو فرمائیں گے وہ کروں گا، جاتا ہوں۔ آئے مگر تیوریوں پر بل ہے۔ یہ ظالم وہ ہے جس کی وجہ سے مجھے چند لمحوں کے لیے مولا کی خدمت سے الگ ہونا پڑا۔ چند لمحوں کے لیے صحیح آقا کے سامنے سے اٹھ کے اس ظالم کے سامنے آنا پڑا۔ کیوں بلایا ہے؟ کیا کام ہے؟ کہا میں آپ کے واسطے حاکم سے امان نامہ لکھوا کر لایا ہوں، حسین کو چھوڑ دو، حسین سے الگ ہو جاؤ، آؤ امان مل جائے گی، سرداری مل جائے گی، ریاست مل جائے گی، دنیا مل جائے گی۔ تو یہ سننا تھا شیر ذوالجلال کو چھڑا لا گیا، خدا تجھ پر لعنت کرے، تیرے امان نامے پر لعنت کرے۔ اور ایک عجب جملہ کہا کہ اگر ادنیٰ ضمیر میں صلاحیت ہوتی تو شمر میں بھی انقلاب آ جاتا۔ عجب جملہ کہا، اے ظالم میرے واسطے امان نامہ لکھوا کے لایا، وہ ابن رسول اللہ لا امان اللہ۔ ارے میرے واسطے امان ہے اور رسول اللہ کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں۔ دور ہو جا، میں تیری بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہہ کے پلٹ آئے، مولا کی خدمت میں آئے۔ عباس کیوں بلایا تھا؟ کیا مولا میرے واسطے امان نامہ لکھوا کے لایا ہے؟ کیا بھیا پھر کیا ارادہ ہے؟ بھیا پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا مولا آپ کے قدموں کو چھوڑ دیا اور ظالم کے ساتھ چلا جاؤں؟ کیا یہ عباس کے لیے ممکن ہے؟ اس مقام پر بعض کتابوں میں نے ایک جملہ دیکھا ہے، میرا دل تو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن شاید لکھنے والے نے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ ابھی بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بھیا ذرا خیمے میں چلے جاؤ، عباس ذرا خیمے میں چلے جاؤ، بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آئے دروازے کا پردہ اٹھایا، خیمے میں داخل ہوئے، شہزادی کیوں یاد فرمایا ہے؟ یاد میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا سنا تمہیں شمر نے بلایا ہے؟ کہاں شہزادی بلایا تھا؟ میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر مولا نے حکم دیا تو چلا گیا۔ وہ امان نامہ لکھوا کے لایا ہے۔ فرمایا تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پھر دوہرا تو میرا دل قبول تو نہیں کرتا ہے کہ ایسا کوئی فکرہ ہوگا، لیکن شاید یہ جذبات کی ترجمانی ہے۔ بھیا کیا ارادہ ہے؟ کیا شہزادی میرا ارادہ پوچھتی ہے؟ میں اور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ کیسے ہو
غلام اور آقا کو چھوڑ کے چلا جائے یہ ناممکن ہے. اسی عالم میں عاشور کی رات گزر گئی. واقعات درمیان سے چھوڑے آخری مرحلہ وہ وقت بھی آ گیا جب آل رسول کی قربانی کا انجام تھا. ایک کے بعد ایک میدان میں کام آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ عباس سامنے آئے. مولا اب اجازت دیجیے, آقا مرنے کی اجازت دیجیے. فرمایا بھیا کیسے جانے دوں, تم میرے لشکر کے سردار کو سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. میں یہ سننا تھا عباس نے داہنے دیکھا. سمجھ گیا عباس نے داہنے بائیں دیکھا. بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار, وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں, سب کو کام آ چکے. حسین نے کہا بھیا تم نے عجب بات کہہ دی. اچھا اگر جانا چاہتے ہو تو 4 بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. بس 3-4 لمحے انشاءاللہ بہت گزر ہو گیا. اور خصوصیت کے اولاد والے وہ متوجہ رہیں گے. ایک چچا اور ایک بھتیجے کا مسئلہ کی وجہ نہ ہو آئے دروازے پر آ کے آواز بھی بیٹی سکینہ, میری لال سکینہ. سکینہ دوڑ کے میرے خیمہ تک. چچا کیوں جا فرمایا؟ جب میں نے میدان کی اجازت مانگی مولا نے فرمایا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. سکینہ ذرا مشکیزہ لے آؤ, ذرا مشکیزہ لے آؤ. میں جا رہا ہوں بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے. جیسے سکینہ مشکیزہ لے کے چلی, چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے ساتھ. کیسی ہو, چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے ساتھ. اے بیوی یہ مشکیزہ کہاں لیے جا رہی ہو؟ اے بیوی یہ مشکیزہ کہاں لیے جا رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے؟ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, اور جب چچا پانی لینے جائے گا تو پانی ضرور لے کے آئے گا. بچوں گھبراؤ نہیں, بس تھوڑی دیر میں پیاس بجھنے والی, تھوڑی دیر میں پانی آنے والا ہے. مشکیزیں بولیا مولا کے سامنے آئے. آقا ابھی اجازت دیے میں چلا جاؤں. حسین نے رخصت کیا. میدان میں آئے. فوجوں کو ہٹا 4000 کماداروں کا قبضہ خراب پر ہے, اور ایک تیز کا سپاہی لڑتا ہوا فوجوں کو ہٹاتا ہوا فرات تک پہنچا. گھوڑا فرات میں ڈال دیا. مشکیزے کو طے کرنا شروع کیا. چلو میں پانی لیا. ظالموں دیکھو پانی عباس کے قبضے میں, مگر پی نہیں سکتا میری سکینہ چاہتی. یہ کہہ کے پانی پھینک دیا. قبا کے دامن سے آنکھوں کو خوشی. مشکیزے کو بھرا لے کے چلے. داہنا شانہ قلم ہو گیا. تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بائیں ہاتھ کر دیا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک تیر آ کے مکے سکینہ کو لگا, عباس کا گھوڑے کا رخ ہو گیا. اب میں خیمہ گاہ کی طرف نہ جاؤں گا. سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس کے فرق پر بیٹھے ہوئے تھے کہ گردے آنے لگا. بس 2 جملے رونے والوں, سر پر ایک گرد لگا. عباس گرنا چاہتے ہیں, کس کو پکاروں, کس کو آواز دوں کہ چاہتا کو ایک کائنات کے مشکل کشا. یا علی اے ہر گرنے والے کو سہارا دینے والے, آپ کا لال گھوڑے سے گرنا ہاتھ نہیں ہے. علی سہارا دو. عباس خان لگائے آواز ہی مولا. مولا غلام رخصت ہو رہا ہے. حسین چلے گرتے پہنچے. عباس کے سرانے پہنچے. سر اٹھا کے دانوں کو رکھا. بھیا میں آ گیا. عباس میں آ گیا. کیا مولا کیسے دیکھوں, آنکھ میں خون جم گیا. کبا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے آنکھیں کھولی. جمال مبارک کو دیکھا. یہ عباس کوئی وصیت تو نہیں ہے, کوئی وصیت تو نہیں. آخری جملہ کیا مولا بس ایک وصیت ہے, میرے لاشوں کو خیمے میں لے جائیے. سنو رونے والوں, میرے لاشوں کو خیمے میں لے جائیے گا. عباس چپ ہوئے. حسین نے مرثیہ پڑھا.
بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا التجا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا التجا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا التجا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے تاپ عمر میں نازی ماتا چورورا یا غریب نواتا چورورا یا غریب نواتا چورورا امام اللہ خطر نقطہ بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا التجا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے تاپ عمر میں نازی ماتا چورورا عمر میں نازی ماتا چورورا یا غریب نواتا چورورا یا غریب نواتا چورورا امام اللہ حجر نقطہ بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا زنگورا کاوا ستبیا کوزا ویسا پختانا کاوا ستبیا کوزا ویسا پختانا کاوا کی کمی وحینا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے عباس خبرا التجا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے اے زماں تیرا ذرا حسین بیٹا دل بھرا بے نوا بند دے زخمی سر سے جتا زنگون از گوام زخمی سر سے
زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے تو کلام شو بدن لا سونا دتا کلام شو بدن لا سونا دتا او یا چرند سر کے کغش جدا او یا چرند سر کے کغش جدا ایت زخموں کو سرا وفاتا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے سر کلام شو بدن لا سونا دتا کلام شو بدن لا سونا دتا او یا چرند سر کے کغش جدا او یا چرند سر کے کغش جدا ایت زخموں کو سرا وفاتا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے تسلی ویلا نور رسول دہران تسلی ویلا رسول دہران تولڈا جابوتا پورے ویلارو علام سونا گاؤں پورے ویلارو آرام تسلی ویلا نور رنگانا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے تسلی ویلا نور رسول دہران تسلی ویلا رسول دہران تولڈا جابوتا پورے ویلارو علام سونا گاؤں پورے ویلارو آرام تسلی ویلا نور رنگانا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اوس ببرونا خیموں کی نارے جوڑی سی اس بروڑا کی موقع نارے جوڑی سی صدیق باپ ما حوصلے جوڑی سی صدیق نو ما حوصلے جوڑی سی اصل مردا خبر میں منا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے کامیابی دیورونا دی مقصد گاوی نبی رونا دے مقصد گدی سب وینا محکلی ماشی تحریر سبھی نو مہاکالی ماشی ناری زندگی مختصر وشیبا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے آیا باسا خبر التجا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے اے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے حسین بیلا سورو سارا غری وطن حسین بیلا سورو سارا غری وطن اے حسین والا ماشو گلونو کے گل اے حسین غلام شو گلونو کے گھر نورمالی کے بکرائی نا وندے زما بیرا کرا حسین بیتا دل برا بے نوا وندے
نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے 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 نشان سے زینب لپٹ کے روئی زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے نور بھائی آئے بہن کہاں سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے غیور بھائی آئے بہن کہاں سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی ایک بار تم چچا جاؤ مومنا کے آؤ ایک بار تم چچا جاؤ مومنا کے آؤ پھر سنو گے کہانی گائے صبح سے دکھوانا پھر سنو گے کہانی گائے صبح سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی ایک بار تم چچا جاؤ مومنا کے آؤ ایک بار تم چچا جاؤ مومنا کے آؤ پھر سنو گے کہانی گائے صبح سے دکھوانا پھر سنو گے کہانی گائے صبح سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی شیر علی کا ناشا کے روئی
عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی شیر علی کا لاشا شبیر لے کے آئے شیر علی کا لاشا شبیر لے کے آئے آئے گی اب سکینہ بازو کہاں کہاں سے آئے گی اب سکینہ بازو کہاں کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے غیور بھائی آئے بہن کہاں سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس نام بھر کا لاشا طرف گیا تھا عباس نام بھر کا لاشا طرف گیا زینب پورے سماج باندھا تو تاریخوں نے زینب پورے سماج زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس نام بھر کا لاشا طرف گیا تھا عباس نام بھر کا لاشا طرف گیا تھا باندھا تو تاریخوں نے زینب پورے سماج سے باندھا تو تاریخوں نے زینب پورے سماج سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے ایسا غیور بھائی آئے بہن کہاں سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی کس طرح ہوا تھا وہ پلس توبہ کس طرح ہوا تھا وہ پلس توبہ کوئی پوچھے کیا کون سارے بات زینب سے کوئی پوچھے کیا پوچھے سارے بات زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی عباس کے نشان سے زینب لپٹ کے روئی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس
یا